السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی ایک اور بدترین مثال قائم کر دی۔ کلگام میں نام نہاد آپریشن کے بہانے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ترک صدر طیب اردوغان ہم منصب روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ 17 ستمبر کو روس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں صدور ادلب میں باغیوں کے خلاف عسکری آپریشن سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ گزشتہ روز ترکی کے صدر نے شام میں روسی حملوں کے تناظر میں کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کو ادا کرنی پڑے گی۔ فلسطین میں فوجی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطین میں معصوم شہریوں کی شہادتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ سرحد پر ہونے والے تازہ مظاہروں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 9 عمر لڑکے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ الحدیدہ میں حوثی باغیوں اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری۔ فورسز کے درمیان جاری جنگ کے پیش نظر اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ عالمی فوڈ پروگرام کے مطابق حملے امدادی سرگرمیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث لاکھوں بھوکے افراد تک خوراک نہ پہنچنے کا خطرہ ہے۔ امریکہ طاقت کے نشے میں پاگل ہو گیا۔ ایران کے ساتھ نفرت و غصہ تھائی ایئر کمپنی پر نکال دیا۔ ایرانی فضائی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے الزام میں امریکہ نے تھائی ایوی ایشن کمپنی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کی جانب سے مہان ایئر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ شامی صدر کی حمایت میں لڑنے والے فوجی دستوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کا کام انجام دیتی ہے۔ امریکی اخبار کا اپنے ہی صدر کے خلاف بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کے وعدوں اور جھوٹ کے پول کھول دیے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک 5000 سے زائد بار جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر اعلیٰ وفد کے ہمراہ کابل پہنچ گئے۔ صدر اشرف غنی، ہم منصب صلاح الدین ربانی سمیت دیگر حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ افغان وزارت خارجہ کے حکام نے شاہ محمود قریشی کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ کامیاب دورے سے مستقبل میں امن، مذاکرات اور باہمی تعلقات میں مزید پیش رفت ہوگی۔ چیف جسٹس کا بڑا اقدام، ڈیم سے روکنے کی کوشش پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ قوم کی خدمت کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ سپریم کورٹ میں زیر زمین پانی نکال کر منرل واٹر بنانے والی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ عدالت نے تمام بڑی منرل واٹر کمپنیوں کے سی ای اوز کو طلب کر لیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ راولپنڈی جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ملاقات میں پاک ترک تعلقات، خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور دفاع کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کی مزید بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISPR اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی سلامتی، خطے کی سیکیورٹی صورتحال، ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔